محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کا جو عنوان ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی دشمن کو تعویذات یا وظائف کے ذریعے سے نقصان پہنچانا۔ بہت سی خواتین کی طرف سے یہ درخواستیں گزارشات آ رہی تھیں کہ فلاں نے ہمارے خلاف تعویذ کیا ہوا ہے تو اس کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ عموماً تو بغیر ثبوت کے لوگ یہی اپنے طور پہ یہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر ساس نے تعویذ کیا، ہمارے اوپر نند نے تعویذ کیا، یا ہماری چچی نے کر دیا۔ تو اس طرح کے معاملات عام طور پہ سننے میں آتے ہیں، اور بہت سی خواتین نے تو ٹیلی فون اور میسیجز کر کے براہ راست یہ کہا ہے کہ بھئی ہم پہ تعویذ ہوئے ہیں، ہم پہ جادو ہوا ہے، تو ہم نے اس کو نقصان دے۔ تو میں ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا کرتا، لیکن گزشتہ شب ایک واقعہ کسی کا سننے کو ملا، براہ راست ان سے بات ہوئی، تو میں نے سوچا کہ کہیں پہ یہ ضروری بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو شیطانی کاموں کے ذریعے سے کسی کو نقصان دینے پہ تلا ہوا ہے اور کسی کو تنگ کر رہا ہے، اور جس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا، وہ جادو ٹونا اور اس طرح کے کالے جادو اور کالے علم پہ وہ دھیان نہیں دیتا، اور اس کا یقین یہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی ذات ہی کرتی ہے، اور وہ ان چیزوں کو ان کی طرف دھیان نہیں کرتا، تو اگر اس کا دشمن انتہائی گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں سوائے اس کہ اللہ کے علم کی مدد حاصل کر کے اس کو اتنا نقصان دیا جائے کم از کم کہ وہ آپ کو نقصان دینے سے قاصر رہے اور اس کے پاس یہ طاقت ہی نہ رہے۔ یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دشمن کو نقصان دینے کا وظیفہ، اور ایسا وظیفہ کہ جس سے دشمن کو اتنا نقصان ہو کہ وہ آپ کو نقصان دینے پہ قدرت نہ رکھے۔ اتنی حد تک آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا، کیونکہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ قرآنی علم کو، قرآنی آیات کو، اللہ کے رسول کے فرامین کو ہم اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ ہم کسی کو نقصان دینے کے لیے وظائف کریں، یا ہم ذکر و اذکار اس لیے کریں کہ ہم کسی انسان کو تکلیف میں ڈالیں، تو میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اسی لیے بہت سے لوگ جب پوچھتے ہیں کہ ہمیں کو وظیفہ بتائیں، ہم اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں ان چیزوں کا جواب نہیں دیتا ہوں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی کہانی جو میں پچھلے 2 سال سے سن رہا تھا کسی شخص سے، میں اس پہ یقین نہیں کرتا تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ شاید یہ جو وہ رونا رو رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا، تو شاید وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا کم از کم مبالغہ سے کام لے رہا ہے، یعنی واقعات کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے۔
انہوں نے اس شخص کے خلاف بمبئی ہائی کورٹ میں، پھر دلی ہائی کورٹ میں، اور پھر گڑگاؤں اور چندری گڑھ وہاں تک کے عدالتوں کے چکر لگائے اور اس کو ہر طرح کی قانونی سزا دینے کی کوشش بھی کی، ثبوت بھی مہیا کیے، لیکن ان کا کچھ نہیں بن پایا۔ اور ان کا جو زارو قطار رونا اور انہوں نے جو ساری کہانی سنائی، یقین کر میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اس کی کوئی مدد کرتا، تو مجبور ہو کے مجھے یہ وظیفہ جو ہے ان کو بتانا پڑا، اور میں نے سوچا کہ میں آپ حضرات کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں، تاکہ جو حقیقتاً اس مصیبت میں گرفتار ہیں، جن کو لوگ تنگ کر رہے ہیں اور جن کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان سے چھٹکارا حاصل کریں، یہ وظیفہ خالص ان کے لیے ہے، اور جو شرعاً دشمن کو نقصان دینے کی اجازت ہے یہ ان کے لیے۔ اور جیسے میں ہر ویڈیو میں یہ پیغام دیتا ہوں ان عاملین کو کہ جو پیسے لے کے لوگوں کو تعویذات دیتے ہیں اور عمل بتاتے ہیں، ان کو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان سے جو یہ عمل لے کے آگے کرے گا اس کو بھی نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو ان کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر حقیقتاً کسی کو تکلیف ہے تو وہ اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اگر وہ اللہ کے علم، اللہ کی قرآن پہ یقین رکھ اور کامل یقین رکھ کے کرے گا تو یقیناً اس کو فائدہ ہوگا۔ تو آئیے جی میں آپ کو وہ انتہائی آسان وظیفہ، وہ عام طور پہ جو لوگ پورا قرآن نہیں پڑھے، ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن کم از کم انہوں نے 1-2 سپارے پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ان کو بھی آ جائے گا۔ بہت ہی آسان ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اس کو پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اور اس کا جو ہے وہ حوالہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے جی ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ، قرآن کریم کی دوسری سورہ ہے ترتیب کے لحاظ سے، اور یہ پہلا پارہ ہے، اور قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے غالباً دوسرا پیج بنے گا یا تیسرا بنے گا، وہ پرنٹنگ کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر آپ کھولیے جی 15، معاف کیجیے 16 یعنی 16، آیت نمبر 16۔ آیت نمبر 16 سے لے کے آیت نمبر 20 تک کی آیات ہیں، یعنی 4 آیات ہیں، 3 پوری آیات ہیں، اور چوتھی جو ہے وہ آپ کو آدھی آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت نہیں کرنی بلکہ اس کو لکھ کے کہیں پہ دفن کرنا ہے، وہ میں اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ شاید یہ ویڈیو لمبی ہو جائے، میں کوشش کرتا ہوں میں اس کو کم سے کم کرتا ہوں۔ تو آیت نمبر 16 ہے، تلاوت کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا صدق الله العظيم. جی تو یہ تھی وہ آیات کریمہ جو آیت نمبر 20 ہے، 20 نمبر آیت ہے، اس کو آپ نے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا تک جو ہے وہ تلاوت اس تک لکھنی ہے. لکھنی کیسے ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ جس شخص سے آپ کو تکلیف ہے اور جس نے آپ کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے، تنگ کر کے رکھ دیا ہے، اس شخص کے بدن کے جسم کے کپڑے جو اس نے پہنے ہوتے ہیں، جب وہ اس کپڑے کو کہیں پہ مطلب بڑے ہوں اور وہ تبدیل کرتا ہے جب، تو وہ کپڑے کہیں آپ کے ہاتھ لگ جائیں تو اس کپڑے کا کل حساب کاٹ لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کپڑے کے اوپر اس شخص کا نام اور اس کی ماں کا نام آپ کو لکھنا پڑے گا. وہ آپ اس کپڑے کے حصے پہ لکھیں اور پھر اس کے نام اور اس کی والدہ کے نام کے آس پاس میں ایک دائرہ لائن لگا دیں، اس کو گول چکر میں ایک لائن لگا دیں. اور پھر یہ جو میں نے آپ کو آیت کریمہ بتائی ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ آیات آپ پھر اس کے گرد لکھیں اور وہاں لکھنے کے بعد آپ اس کے گرد ایک اور دائرہ بنا. تو یہ ہو گیا ایک تعویذ. اسی طرح آپ کو یہ 3 بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تینوں میں پہلے اس کا نام، اس کی ماں کا نام لکھنا ہے اور پھر دائرہ لگانا ہے اور پھر آیات لکھنی ہے، پھر دائرہ لگانا ہے. تو یہ آپ کو 3 بنانے ہیں اور یہ 3 بنانے کے بعد ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کو آپ نے کسی ایسی جگہ پہ جا کے اس کپڑے کو دفن کرنا ہے جہاں پہ کسی کا پاؤں نہ پڑے، ٹھیک ہے جناب؟ یہ آپ کو تینوں تعویذات بنا کے ان کو لپیٹ کے کسی موم کے جو ہے وہ موم میں اس کو آپ کو باندھ کے وہاں پہ دفن کر دینا ہے جہاں پہ کسی کا پاؤں نہ پڑے. اور انشاءاللہ آپ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو آپ کو دشمن سے ضرور چھٹکارا مل جائے گا. لیکن آپ انتقام کے جذبے سے یہ نہ کریں کہ آپ اس کو کوئی نقصان دیں مالی طور پہ یا جسمانی طور پہ، یا اس کی اولاد کے خلاف آپ کریں کہ بھئی وہ مر جائے یا اس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے. یہ نیت نہ کریں، بلکہ یہ کریں کہ یا اللہ جس سے میری زندگی کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، جو مجھے مسائل کا شکار بنا رہا ہے، یا اللہ اس سے یہ قدرت چھین لے، اس کو وقت اور فرصت ہی نہ ملے اور اس کے پاس جو وسائل ہیں مجھے نقصانات دینے کے، وہ وسائل اس سے چھین لے تاکہ وہ میری زندگی سے نکل جائے. آپ اتنی نیت کر کے کریں، انشاءاللہ جو کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے وہ رک جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکون والی زندگی نصیب فرمائے گا. آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلی دفعہ ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر وہ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز ان تک پہنچیں. اور جو پرانے ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو بھی ویڈیو آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو ضرور لائک کا بٹن اور پھر دوسروں کو شیئر کرنے کے لیے بھی کوشش کریں کہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور دوسرے ذرائع کے ذریعے وہ اس کو آگے آپ شیئر کر دیا کریں تاکہ بہت سے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو اور وہ جعلی لوگوں سے بچ سکیں اور ہمارے اعمال میں اضافہ ہو. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.